بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ غمگین کی مدد پر 73 نیکیاں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غمگین کی مدد کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے۔ ان میں سے ایک نیکی سے اس کی دنیا و آخرت کی اصلاح ہوتی ہے اور باقی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ شیر اپنی چنگھاڑ میں کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے نیکوکاروں میں سے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ افضل عمل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک لوگوں میں سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ عرض کی گئی، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اسے کھانا کھلانا، اس کی تکلیف دور کرنا اور اس کا قرض ادا کرنا، اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلا تو ایسا ہے جیسے رمضان میں روزے رکھے اور اعتکاف کرے، اور جو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، بروز قیامت جب لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، اللہ عز و جل اسے ثابت قدم رکھے گا، اور جو اپنے غصے کو روکتا ہے، اللہ عز و جل اس کی پردے پوشی فرماتا ہے، اور بد اخلاقی عمل کو ایسے برباد کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ اور خوشی کا فرشتہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جو بصورت فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کو دی، تو وہ آج میں تیرے لیے وحشت سے انسیت کا باعث ہوں۔ تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گی اور حق بات پر تجھے ثابت قدم رکھوں گی۔ قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گی، تیرے رب کی بارگاہ میں تیری شفاعت کرواؤں گی اور جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گی۔ دانشوروں کا قول ہے کہ جب تم کسی کریم سے حاجت پوری کرنے کا سوال کرو تو اسے سوچنے کا موقع دو، کیونکہ کریم اچھا ہی سوچے گا، اور جب کسی کمینے سے سوال کرو تو اسے سوچنے کا موقع نہ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کی فطرت اسے یہ کام کرنے سے روک دے۔ میں آپ کو اس طرح کی اچھی نایاب باتیں سمجھاتا رہوں گا، دین کی تعلیم سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل کو دبایا کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔